السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام، اب تک ہم پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے کی 24 تختیاں، 24 سبق ہم پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے کے۔ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک نیا سبق، تختی نمبر 25۔ سب سے پہلے تو ہمیں تختی نمبر 25 کا عنوان اچھے سے سمجھنا ہے۔ تو عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے، تختی نمبر 25 رسم الخط، یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف، واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے۔ مطلب کیا؟ وہ پڑھنے میں حذف کر دیے جاتے ہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ وہ حرف سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو الف یا واو یہی کیوں اور کب کب یہ حرف سائلنٹ ہو جاتے ہیں؟ تو ہم نورانی قاعدہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے نورانی قاعدہ بھی شو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تختی نمبر 25، تو آپ سب سے اوپر دیکھیں گے ایک مثال نظر آ رہی ہوگی، جو باعتبار لکھنے کے تو لکھی ہوئی ہے افائم ماتا۔ دیکھیں میں اسے بورڈ پر بھی لکھ رہا ہوں، حمزہ زبر آ، فا الف زبر فا، افا، حمزہ نون زیر ان، افا ان۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر دیکھیں آپ لکھا ہے میم الف زبر ما، ابھی جو لکھا ہے وہ پڑھیں ہم، افا ام ماتا۔ اصل میں لکھنے کا طریقہ یہی ہے، لیکن اب دیکھیں اس کے اوپر کیا نشان لگا ہے؟ کٹ کا نشان لگا ہے، کراس کا نشان لگا ہے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ یہ صرف لکھنے کا طریقہ ہے، یہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے، حمزہ زبر آ، فا زیر فا زبر فا، افا، کیا؟ افا، حمزہ نون زیر ان، افا ان، میم الف زبر ما، افا اما، کیا؟ افا اما، تا زبر تا، افا اما تا۔ مطلب کیا نکلا کہ یہ جو الف تھا یہ اب کیا ہو گیا؟ سائلنٹ ہو گیا۔ یہ الف کیا ہو گیا؟ سائلنٹ ہو گیا۔ تو اب ایک بار اور قاعدہ اچھے سے سمجھیں، رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ الف یا واو لکھے ہوتے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے، اور ہم نے نورانی قاعدے میں دیکھا ہوگا کہ نیچے جو نقشے دیے گئے ہیں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں نورانی قاعدے کے اندر، وہ الفاظ نورانی قاعدے میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ نورانی قاعدے میں قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی وہ لفظ آئے ہیں ان پورے لفظوں کا یہاں پر کیا کر لیا گیا ہے؟ ان پورے جملوں کا یہاں پر احاطہ کر لیا گیا ہے، اور وہاں ہر جگہ نیچے لکھا ہے کہ کون سا حرف کس پارے میں ہے، اور کون کون سے حرف کس کس پارے میں آئے ہیں، اور کتنی مرتبہ آئے ہیں، اور کہاں کہاں آئے ہیں۔ جب آپ نورانی قاعدہ پڑھیں گے اس کے اندر دیکھیں گے، اور دیکھیں ہم آپ کو یہاں اسکرین پر شو کرا رہے ہیں، تو دیکھیں آپ افا ام ماتا اوپر کی لائن میں لکھا ہے اور اس پر کٹ کا نشان، اور یہ نیچے پڑھنے کا طریقہ لکھ دیا انہوں نے، افا ام ماتا۔ اب وہاں پر نیچے لکیر بنی ہوئی ہے، اس لکیر کے نیچے انہوں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پا، اور پھر لکھا ہے رکوع، اس طرح کر کے پھر اس کے اوپر نمبر چڑھا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اپنے نورانی قاعدے کے اندر، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک نئی چیز اور اس میں شامل کی گئی ہے کہ لفظ انا میں
نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا. لفظ انا وہ جس کا عربی میں معنی مطلب ترجمہ میں آتا ہو، یعنی اس کا جو معنی ہے وہ آتا ہو میں، کوئی اور لفظ نہیں. ورنہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت ساری جگہ قرآن کریم نے جہاں پر بھی جا انا نذیر وغیرہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہاں بھی آیا ہے. تو ایک چیز اور میں خاص طور پر اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لفظ انا والا کون سا انا، ایک خاص پہچان بتا دوں تو جن لوگوں کو زیادہ تر عربی کے قواعد سے جانکاری نہیں ہے ان کے لیے، کہ قرآن میں جہاں بھی آپ کو لفظ انا الف اصلی ہو، وہاں پر الف کیا ہو؟ اصلی، اور اس کے اوپر زبر اور حمزہ نون زبر نون الف زبر نا انا، تو یہ اس کا معنی آتا ہے میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی اس طرح بھی لکھا ہوا ملے، تو یہ کسی دوسرے جملے سے ملا ہوا ہے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو تو اسی حمزہ سے، یعنی الف سے، الف اصلی شکل سے ہو، لیکن وہ بعد میں کسی اور سے مل رہا ہو. جیسے قرآن میں ایک مثال آتی ہے اناسیہ کثیرہ، اناسیہ، تو یہ اناسیہ والا جو انا ہے وہ لفظ انا وہ نہیں ہے میں کے معنی میں جو آتا ہے، یہاں یہ پورا ایک لفظ ہے. تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ انا کون سا آ رہا ہے. تو جہاں پر بھی لفظ انا میں کے معنی والا آ رہا ہوگا وہاں پر لفظ انا میں نون کے بعد کے الف کو نہیں پڑھیں گے. اور اکثر الف سے ہی آتا ہے لفظ انا. کس سے آتا ہے؟ ہمیشہ الف سے ہی آتا ہے، حمزہ سے یا واو یا ایسی کوئی اس کی شکل نہیں ہے. اسی طرح لیکن اگر مان لیجئے یہاں پر رکنا پڑ جائے تو پھر یہ الف کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. یہ الف کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. یعنی مطلب کیا نکلا کہ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہمیں لفظ انا پر وقف کرنا پڑے، آیت کرنا پڑے، رکنا پڑے، ٹھہرنا پڑے، تو پھر یہ الف کیا کیا جائے گا؟ پڑھا جائے گا. اور اسی طرح قرآن کی ایک مثال اور ہے جو سورۃ الدہر میں یا سورۃ الانسان میں، پارہ نمبر 29 سورت ہے سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان، سورت کا نام ہے، دونوں نام ہیں سورت کے. وہاں پر ایک مثال آئی ہے قواریر من فضہ. تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ یہی والا رولز کیا ہوتا ہے؟ فالو ہوتا ہے کہ جس طرح وہاں پر قواریرہ کا الف نہیں پڑھا جاتا، یہاں نورانی قاعدے میں وہ مثال موجود ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ پہلے قواریرہ کا الف اگر وہاں پر ہم رکتے ہیں تو پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکتے تو پھر کیا کریں گے؟ اس الف کو نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہے تختی نمبر 25 رسم الخط. اس میں اچھا اور بھی 2-3 مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، دیکھ لیں آپ اچھے سے. جیسے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ملے گا میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا. کیا لکھا ملے گا؟ موسا. تو یہ دیکھیں یہاں یہ جو یا لکھا ہے نا یہ سائلنٹ. تو پھر کیا پڑھنے کا طریقہ؟ تو آپ دیکھیں پڑھنے کے طریقے میں لکھا ہے انہوں نے موسا. کیا لکھا ہے؟ موسا. دیکھ سکتے ہیں آپ. تو کیا ہوا کہ یہ رسم الخط ہے، یا کیا ہے؟ رسم الخط ہے، لیکن کیا ہے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے؟ میم واو پیش مو، اور وہاں کھڑا زبر ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ وہ کھڑا زبر ہٹاتے ہوئے جو پڑھنے کے طریقے میں، اب یہاں پر ہم کھڑا زبر نہیں لکھ سکتے کیونکہ آلریڈی یہاں پر کیا موجود ہے؟ الف موجود ہے. ہاں ماشاء اللہ. تو صرف یہاں پر لگے گا زبر. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوگا عیسیٰ. کیا لکھا ہے؟ عیسیٰ. کیا لکھا ہوا ہے بچوں؟ عیسیٰ. عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا. تو یہ یا سائلنٹ ہوتا ہے، یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو کیا ہے پڑھنے کا طریقہ؟ تو دیکھیں پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے بس، لیکن یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھ دیا گیا کہ بھائی اصل کیا ہے، اس طرح ہے. کیا؟ سین الف زبر سا، عیسیٰ. اسی طرح ایک مثال اور آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں. دیکھیں آپ لکھا ہوگا حیاتن اور مشکاتن. حیاتن، یا کھڑا زبر یا، دیکھنا ہے آپ، لیکن یہاں پر جو واو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟
साइलेंट, हयातिन, क्या लिखा, हयातिन, हयावातिन नहीं पढ़ेंगे, हयावातिन तो कब पढ़ेंगे, जब के ये और ये हो सिस्टम, क्या हो, हाँ, तो समझ में आ रहा है ना। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर या पर ये खड़ा ज़बर और वाव साइलेंट, और अब जब इसका जो पढ़ने का तरीक़ा है वो देखा जाए तो वो लिखा हुआ है हयातिन, देख सकते हैं आप, नूरानी कायदे में हम आपको शो भी कर रहे हैं, देखें आप अच्छे से। यहाँ पर नीचे पढ़ने की जो मिसाल है उसमें क्या लिखा हुआ है, हयातिन, या मद्दा के साथ अलिफ मद्दा के साथ है या, तो ये है। इसी तरह मिशकातिन वगैरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये रही आपके सामने तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त, जो हम आपके सामने पूरी पेश कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा नूरानी कायदा अच्छे से समझ में आया होगा, और जिसने अभी तक हमारी पिछली तख्तियाँ नहीं देखी हैं तो वो देखें और समझें और कुरान करीम सीखने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ आपसे खुसूसी दरख्वास्त है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और उसी के साथ साथ लाइक करें और शेयर भी करें आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।